السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 31 جنوری 2022 کو یہاں جماعت اہل حدیث کی مسجد مسلم نگر دھاراوی میں ہمارے درس کا عنوان ہے مسلم، منافق اور مرتد میں فرق۔ مسلم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے، منافق کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے، مرتد کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین کے ہم غلام، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھیں، سمجھیں، اور ہم اللہ رب العالمین کے غلام جب دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے سلف صالحین کے مطابق، تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، منافقت سے بچے رہیں گے، ارتداد سے بچے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم دین اسلام کو سلف صالحین کے مطابق نہیں سمجھ کے اس 1443 ہجری میں ہماری عقلوں کے مطابق سمجھیں گے تو مرتد ہو سکتے ہیں، اسلام سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے ارتداد کے ظلم سے، ارتداد کے گناہ سے، اور ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے اللہ میں بچنے کی توفیق دے، آمین۔ پہلے نمبر پہ مسلم کے بارے میں سمجھیے کہ مسلم ہوتا کون ہے۔ ممبئی کے دھاراوی میں مسلم نگر کی اس مسجد اہل حدیث میں ہم بیٹھے ہیں، ہم کو مسلم پہلے سمجھنا ہے کہ مسلم ہوتا کیا ہے۔ جو بندہ اللہ کے بارے میں جان گیا کہ اللہ ہی پوری یونیورس کا کریٹر ہے، سسٹینر ہے، چیریشر ہے، اللہ ہی پوری دنیا کو بنانے والا الخالق ہے، المالک ہے، رب العالمین ہے، جو بندہ یہ سمجھ لے، جان لے، اب وہ بندہ اس اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا، وہ بندہ کہلاتا ہے مسلمان۔ اللہ کی نافرمانی جو کوئی بھی کرے گا وہ مسلم کے اپوزٹ جا رہا ہے، کیونکہ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ کا۔ اللہ نے ہم انسانوں کو
اور ایک مخلوق جنات کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو ہم انسان نبیوں رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لگے رہنا، اور ایک جو مخلوق ہے جنات، ان کو بھی چاہیے کہ وہ نبیوں رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر رہنا، کیونکہ اب کوئی نبی اور رسول پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں جو ایک نبی گزر چکے عیسیٰ علیہ السلام، جن کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ اٹھا لیے گئے تھے، جنت میں ہے، وہ نازل ہونے والے ہیں، وہ دنیا میں آنے والے ہیں واپس۔ ان کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں آئیں گے دنیا میں، نہیں پیدا ہوں گے دنیا میں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے سیریا کی، دمشق کی جامع مسجد میں، تو وہ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کریں گے، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، کوئی نئی شریعت نازل نہیں کرنے والا ہے اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن اور احادیث کو فالو کریں گے ان کی موت تک انشاءاللہ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا اور آپ کی پیروی کرنا ہم انسانوں کے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ابلیس کی جو اولاد، ابلیس کی اولاد جنات، ان میں سے کئی ہے جو ایمان والے جنات ہیں، وہ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ابلیس کے راستے پہ چلنے والے جنات ہیں وہ ابلیس کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے اور مسلم بن جاتے۔ تو مسلم مطلب فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ کا فرما بردار۔ اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اور اللہ کی فرما برداری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرنا ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے جیسا ہے، یہ اللہ نے سورہ نساء میں کہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، مسلم مطلب سمجھ لو کہ ہم مسلمان اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنا، ہم مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنا، اور ہم مسلم ہیں، ہم مومن بننے کی کوشش کرنا۔ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ ہم کیا بننے کی کوشش کرنا؟ مومن بننے کی کوشش کرنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت رضی اللہ عنہم، تمام مومن تھے۔ کیا تھے؟ مومن تھے، اور اللہ نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں نازل کی اپنے قرآن میں۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، ان کے دلوں میں تقوی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں۔ تو وہ تمام مومنین تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 115 جو ہے، کئی علماء سے آپ سنے ہوں گے اس آیت کی تفسیر اور تشریح، اور اس آیت سے نکلنے والے اسباق آپ سنے ہوں گے کئی خطبہ جمعہ میں، کئی درس میں، کئی کانفرنسز میں۔ کیا ہے وہ آیت؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو کوئی بھی مخالفت کرے گا رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے گا مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں لگا ہے ہم اس کو وہیں لگا دیں گے، کہا اللہ نے، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو مومنین اس آیت میں کس کو کہا اللہ نے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ نے مومنین کہا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی پیروی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اسی راستے پہ لگا دیں گے جس راستے کو وہ اچھا اور حق والا راستہ سمجھ رہا ہوگا، گمراہی میں رہ کر۔ تو مومنین اس آیت میں صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، تو ہم کو مومن بننا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم کو مومن بننا ہے، ہم کو مومن بننا ہے، مسلم ہیں ہم لوگ، ہم کو مومن بننا ہے، ٹھیک ہے؟ فرق کیا ہے مومن اور مسلم میں؟ فرق بہت بڑا ہے۔ اگر دنیاوی مثال سے سمجھاؤں تو ایس ایس سی
یعنی 10th پاس سمجھ لیجئے مسلم ہے، اور PhD پاس مومن ہے۔ فرق ہے SSC میں اور PhD میں، بہت فرق ہے۔ SSC کے بعد 11ویں 12ویں ہے، پھر گریجویشن ہے 13 14 15، اس کے بعد 2 سال ماسٹرز ہے، اس کے بعد پھر PhD ہے۔ تو مسلم اور مومن میں بہت بڑا فرق ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ مومن تھے، اور بلا شک وہ تمام جنتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم لوگ ہمارے بارے میں گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں۔ امید ہے مجھے کہ اللہ مجھے جنت دیں گے، کیونکہ میں شرک، بدعت، خرافات کے عقیدے اعمال پر نہیں ہوں، یہ ہم سب امید کر سکتے ہیں۔ ہم اہل حدیث مسلمان الحمدللہ یہ امید میں ہیں کہ الحمدللہ ہم توحید و سنت والے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو شرک، بدعت، خرافات کے اپوزٹ والا جو عقیدہ و عمل ہے توحید و سنت کا، وہ بتا دیا، سمجھا دیا ہمارے اللہ نے، اور ہم صحابہ کی طرح توحید و سنت کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ اعمال میں کوتاہیاں ہیں، معاملات میں کوتاہیاں ہیں، اس لیے ہم مسلم ہیں۔ صحابہ تمام مومن تھے۔ ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ اعمال میں کوتاہیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے۔ معاملات میں کوتاہیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے۔ تو ہم کیا ہے؟ مسلم ہیں۔ ہم مسلم ہیں، مومن نہیں ہیں۔ ہم کو مومن بننا ہے۔ ہم کو کیا بننا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح مومن بننا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مسلم کون کون ہے اس دنیا میں فی الوقت؟ کیا صرف اہل حدیث مسلمان ہی مسلم ہیں؟ سوال۔ جواب، اہل حدیث مسلمانوں کے علاوہ بھی کچھ اور فرقے والے مسلم ہیں، لیکن مثال کے طور پہ بریلوی فرقے والے لوگ مسلمان ہیں، لیکن شرک، بدعت، خرافات کے عقیدے اعمال کے ساتھ۔ اہل حدیث مسلمانوں کے علاوہ تبلیغی دیوبندی فرقے والے بھی مسلمان ہیں، لیکن شرک، بدعت، خرافات کے عقیدے اعمال کے ساتھ۔ دلائل بتاؤں گا انشاءاللہ، اپنی عقل کے نہیں سمجھاؤں گا۔ جماعت اسلامی جو فرقہ ہے مولوی مودودی صاحب کا، وہ فرقے کو فالو کرنے والے جو ہے مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس بھی بعض کے پاس شرک، بدعت، خرافات ہے، بعض کے پاس سنگین جرم ہے انکار حدیث کا، جماعت اسلامی والوں کے پاس۔ ٹھیک، لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 391 کے مطابق ہم ان کو مسلم مانیں گے، اور سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 کے مطابق ہم ان کو شرک والا مسلم مانیں گے۔ ہم ان کو شرک والا مسلم مانیں گے۔ شرک بھی کر رہا ہے بندہ اور مسلم بھی باقی ہے، یہ کیسے بات ہے؟ سوال کر سکتے ہیں کوئی؟ تو جواب لیجئے دلیل کے ساتھ۔ پہلے صحیح بخاری حدیث نمبر 391 سمجھ لیجئے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلکم المسلم، جو نماز پڑھے، جو کعبے کو اپنا قبلہ سمجھے، جو ذبیحے کا کھائے، وہ مسلم ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اس حدیث میں قادیانی نہیں فٹ ہوتے، سمجھ لو اچھے سے، اور اس حدیث میں رافضی نہیں فٹ ہوتے، سمجھ لو اچھے سے۔ ٹھیک ہے؟ اس حدیث میں اہل حدیث اور تبلیغی اور دیوبندی اور بریلوی اور جماعت اسلامی والے تو فٹ ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی والے ہرا شملہ کالی کملی جو ہے یہ دعوت اسلامی، وہ لوگ بھی 391 صحیح بخاری پہ فٹ ہوتے ہیں، کیونکہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلکم المسلم۔ قبلہ نہیں تبدیل کرے وہ لوگ، کعبے کو ہی قبلہ مانتے ہیں ہماری طرح۔ وہ لوگ بھی جھٹکے کا نہیں کھاتے، ہماری طرح ذبیحے کا کھاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی 5 وقت کی نمازوں کو فرض سمجھے ہیں، اور اس کے جو سنن نوافل ہے اس کی بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہو گئے؟ اس حدیث کے مطابق 391 صحیح بخاری کے مطابق مسلم ہو گئے۔ لیکن جو میں بول رہا ہوں یہ لیکن سورہ 12 آیت 106 پر غور کرنا ہے۔ سورہ نمبر 12 سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 106۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہیں۔
کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ فصیح الدین حیدرآبادی فتویٰ نہیں دیا ہے، یہ اللہ کی آیت سنایا ہے۔ فصیح الدین حیدرآبادی مفتی نہیں ہے، جماعت اہل حدیث کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے کبار علماء اور مفتیان اکرام کے فتاوے کوٹ کرتا ہوں، اور اس میں جو صحیح دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث کی وہی بتاتا ہوں لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ میں سورہ 12 آیت 106 جو ہمارے استاد محترم محدث مکہ مفتی حرم فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ سے جو میں سیکھا 2011 سے 2019 تک مکہ میں ان کے پاس، اور پھر جب کبھی شیخ محترم انڈیا آئے یا حیدرآباد آئے اور جب کبھی ان کے پروگرامز ہوئے اور اس میں جو ہے ایسے سوالات کیے گئے تو شیخ نے جو جواب دیے وہ ہمارے چینل پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں مفتی حرم کے اور بھی کبار محدثین کے اور مفتیان اکرام کے۔ ہم نے جو کتابیں پڑھے ہیں فتاوے پڑھے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ جی بریلوی دیوبندی تبلیغی جماعت اسلامی والے مسلم ہے لیکن شرک بدعت خرافات والے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106 کے مطابق وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ پر ایمان کون لاتے ہیں؟ رمیش اور جان نہیں لاتے اللہ پر ایمان، سنیتا اور جینیفر اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پر ایمان کون لائے؟ اللہ پر ایمان عبد الرحیم لائے، عبد العلیم لائے، آسیہ لائے، حفصہ لائے، ٹھیک ہے؟ آج کے دور کے جو مسلمانوں کے یہی نام ہے نا، تو اب کوئی حفصہ ہو کر فلاں درگاہ کو جا رہے ہیں تو اور وہ درگاہ والے سے تعلق جوڑ رہے ہیں اور پھر منتیں مرادیں وہاں پر کر رہے ہیں، نظر و نیاز وہاں پر کر رہے ہیں، جو کچھ اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے، عبادت کی جتنی اقسام ہیں صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی نبی کے لیے اور کسی ولی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ شرک ہو رہا نا۔ تو وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہے ہیں، مسلمان کی آئیڈینٹی بتا رہے ہیں، لیکن ان کا وہ جو شرک والا عقیدہ ہے، عبادات میں شرک، اسماء و صفات جو اللہ کے اس میں شرک، اللہ کی ذات میں شرک کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کر، تو یہ جو شرک ان کے پاس ہے، یہ شرک کے وجہ سے وہ نیم سیک مسلم ہے، نام نہاد مسلم ہے۔ ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو شرک والا مسلم کہیں گے کیونکہ ظاہر کر رہے نا بھائی اسلام، ٹھیک ہے؟ اب یہ سمجھیے کہ مسلم اتنے فرقوں میں ہے، لیکن جماعت اہل حدیث کے مسلمان جو ہے یہ شرک بدعات خرافات سے پاک ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اب ہم دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ اتنا اگر مسلم سمجھ میں آ گیا تو اب میں آگے بڑھتا ہوں، منافق کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ 40 سے 45 منٹ کا درس ہے، آلریڈی 18 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب منافق کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر والا منافق جو اعتقادی نفاق والا منافق کہلایا جاتا ہے، جو حقیقت میں ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والا ہے، اور منافق کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ نفاق اصغر کی صفات اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ عملی نفاق والا ہوتا ہے۔ وہ اگر سچی توبہ کر لیتا ہے مرنے سے پہلے اپنے ان تمام گناہوں میں جو تھا نفاق والے جو اعمال تھے اسے سچی توبہ کر کے صراط مستقیم پر آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بخش سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے کر اسے قیامت کے دن جنت دے سکتا ہے، یا قیامت کے دن بھی جنت نہیں دے کر اس کو جہنم میں ڈال کر، پہلے سے جہنم میں ہے وہ، یعنی مرنے کے بعد عذاب قبر جو مل رہا ہے وہ عذاب جہنم ہے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 40-41 کے مطابق، اور بھی دلائل ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 کے مطابق عذاب قبر ملنا یہ جہنم میں ہی چاہیے۔ اب وہ کیسا ہے؟ وہ عالم برزخ میں ہے۔ اس پر ہم نے کئی خطبے دیے، کئی دروس دیے ہیں کہ عذاب قبر قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور کئی علماء اہل حدیث نے دلائل لکھے ہیں، دلائل سنائے ہیں، کئی خطبات میں، کئی دروس میں آپ بھی سنے ہوں گے۔
تو میں ٹاپک سے نہیں ہٹتے ہوئے بس یہ بتاؤں کہ جو منافقت پہ مرے گا عملی نفاق پر، وہ عذاب قبر میں رہے گا، قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں میں رہے گا، قیامت کی ہولناکیوں میں رہ کر پھر حساب کتاب کے بعد اگر بندوں سے جڑا ہوا اس کا گناہ تھا تو اس کو وہاں پر نیکیاں دینا پڑے گا اس بندے کو، اور پھر وہ جہنم کی آگ میں جائے گا 2581 صحیح مسلم کے مطابق۔ پھر کتنا عرصہ گزرے گا اللہ کو معلوم۔ پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 22 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 29 کے مطابق اس کو توحید کی وجہ سے جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، عملی نفاق والے کو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو منافق کی دو قسمیں، ایک اعتقادی نفاق والا، اوپر سے اسلام کو ظاہر کرنا، اندر دل میں کفر رکھنا، جیسا کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، اور اس نے جو اپنے بنا رکھا تھا چند، وہ بھی منافقین، اعتقادی منافقین تھے، وہ اعتقادی نفاق تھا ان کے اندر، یعنی صرف اسلام کو ظاہر کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے لیکن اندر ان کا کفر چھپا کے رکھے تھے۔ ایسوں کے لیے ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا سب سے نیچلا درجہ ہے۔ کون سے منافقین کے لیے؟ اعتقادی نفاق والے، ظاہر تو اسلام کرے لیکن اندر کفر چھپا کے رکھے، اور اسلام کی ترقی اگر کبھی دیکھتے تو جلتے حسد کی بنیاد پر، اور اسلام کا نقصان چاہتے اندر سے، لیکن جب مسلمانوں کے درمیان میں جاتے تو ایسا شو کرتے کہ وہ مسلم ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 143 سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اب اس آیت کو علماء نے دونوں کے اوپر فٹ کیے ہیں، اعتقادی نفاق والا بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے اور عملی نفاق والا بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ سورہ نساء آیت 143 ترجمہ سمجھیے، اور اللہ ہمیں بچائے اس نفاق سے، آمین، ہر قسم کے نفاق سے اللہ بچائے، آمین۔ اب اس آیت میں دونوں کیسا فٹ ہو رہے دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کی صف میں عبداللہ بن ابی بن سلول یا اس کے قریبی لوگ جو سچ میں اندر چھپا کے رکھے تھے کفر کو ان کے دلوں میں اور اوپر سے اسلام ظاہر کرتے تھے، وہ نماز میں آتے تھے، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے تاکہ صحابہ کیا سمجھنا ان کو کہ وہ مسلم ہو گئے ہیں، وہ مسلمان ہیں، یہ سمجھنا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ وہو خادعہم، سمجھتے ہیں منافقین کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، زبردستی بس آ کے دکھانا ہے مسلمانوں کو کہ ہم نمازی ہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ تو ایسا کرتے تھے وہ لوگ، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے قریبی لوگ، ٹھیک، جو اس جیسے منافق تھے وہ لوگ۔ تو آگے اللہ نے فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے تو بہت تھوڑا، نماز میں اللہ کا ذکر کرتے تھے تو بہت تھوڑا۔ میں کہوں گا کہ میرے بھائیوں، گردنوں کو اٹھا کے رکھو اور آنکھوں کو ایک دم کھلے رکھو، خطیب کو یا مدرس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو اور اپنے کان خطیب کے طرف لگا دو، کیا بول رہا ہے مدرس، کیا بول رہا ہے خطیب، اور بہت چوکنا رہ کر سنو، کیونکہ یہ سنیں گے، سمجھیں گے، وہ صفات سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، منافقین والی صفات سے، اور ہم سچ میں مسلمان بنے رہیں گے اور مومن بننے کی کوشش کریں گے تو جنت مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو
یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، سورہ نساء آیت نمبر 143 یہاں پر اینڈ ہے کہ وہ لوگ اعتقادی نفاق والے اندر کفر چھپاتے تھے، اوپر اسلام ظاہر کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اب آج کے دور میں ہمارے درمیان میں اگر اعتقادی نفاق والے ہماری مسجد میں اگر نہیں ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی عملی نفاق والا ہے اور اس آیت کے مطابق ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا یہ دیکھنا ہے؟ ہم امی ابا کو دکھانے کے لیے، خاندان والوں کو دکھانے کے لیے، بستی والوں کو دکھانے کے لیے، جماعت کے ساتھیوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ اور نمازی کہلائے جانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ مسجد میں شریک رہ رہے ہیں 5 ٹائم فرض نماز میں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا؟ سستی اور کاہلی اور بوجھ کے ساتھ نماز کو ادا کر رہے ہیں کیا؟ ہم اپنے آپ پر غور و فکر کرنا ہے، حساب لینا ہے ہم کو اپنے آپ کا، سمجھ رہے؟ عملی نفاق نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اور پیدا کیا گیا ہوں میں رب کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑنے کے لیے، خشوع خضوع کے ساتھ رکوع میں جھکنے کے لیے، اور اپنی حقارت بتانے کے لیے کہ میں حقیر ہوں میرے رب، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ میں قیام کی حالت میں جیسے کھڑا ہونا ہوتا ہے، آپ کے علاوہ کہیں اور نہیں کھڑتا یا اللہ، میں غلام ہوں یا اللہ، یا اللہ آپ میرے مالک ہیں، میں گنہگار جسم کو، گنہگار روح کو لے کر آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں۔ یہ کیفیت کے ساتھ ٹھہرنا ہے، احسان والی کیفیت کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ تو نہیں سکتے، تو یہ دل میں گمان رہنا ہے، یہ دل میں یقین رہنا ہے گمان نہیں بلکہ یقین رہنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب ہم سجدے میں ہیں تو ہم اپنی حقارت کو سمجھنا ہے کہ یہ جو سجدے میں صرف پیشانی نہیں ٹیکنا ہے بلکہ ناک بھی ٹیکنا ہے۔ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جس کی ناک نہیں ٹکتی سجدے میں، رسول اللہ کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب 756 صحیح بخاری سنے ہوں گے، لا صلاۃ لمن لم یضع انفہ، رسول اللہ کی حدیث ہے، نہیں ہوگی اس شخص کی نماز جس نے ناک نہیں ٹیکا سجدے میں۔ تو ہم اپنی حقارت بتانا ہے ہمارے رب کو کہ ہم حقیر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم غلام ہیں آپ کے، اے اللہ ہم اپنی پیشانی کے ساتھ ساتھ اپنی ناک بھی آپ کے سامنے رگڑ رہے ہیں، یہ ہمیں بتانا ہے ہمارے اللہ کو۔ ویسی نماز پڑھنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوے کے ٹھونگ نہیں مارنا ہے سجدے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں، سکون کے ساتھ پیشانی بھی اور ناک بھی رگڑنا ہے، ٹیکنا ہے، لگنا ہے زمین پر، لگے رہنا ہے سجدے سے اٹھنے تک۔ سجدے میں جب گئے تو اٹھنے تک لگے رہنا ہے پیشانی اور ناک ہمارے رب کے سامنے، کیونکہ ہم اس کے کون ہیں؟ عبد ہے، غلام ہیں ہم اللہ کے۔ کسی بندے کے سامنے ہمیں نہ پیشانی ٹیکنا ہے نہ ناک رگڑنا ہے، ہمارے رب کے سامنے کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم جو پیشاب کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، پیشاب اگر رک جائے اللہ کے حکم سے تو ڈائلسس پہ آ جائے گا بندہ، صحیح، اور پھر آدھا لیٹر پون لیٹر مقدار کے ساتھ پورے 24 گھنٹے میں پینے کو کہیں گے ڈاکٹر۔ وہ رب ہے ہمارا جس نے بہترین سسٹم بنایا ہمارے اندر، جو کڈنیز ہے، ایکسکریشن پروسیس جو ہے، ایکسکریٹری آرگن کڈنی، یہ جو خون کو فلٹر کرنا اور پھر وہاں سے یورین کو یورینری بلیڈر سے پھر باہر پہنچانے کا یہ جو سسٹم ہمارے رب نے رکھا ہے، یہ رب نے بنایا ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ رب نے۔ اس شکریہ کے لیے تو نماز پڑھ لو اللہ کے بندو 5 ٹائم، کہ میں الحمدللہ اپنا ایکسکریشن جو ہے آسانی سے کر رہا ہوں، الحمدللہ۔ ہمارے جسم کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں
نعمتوں کا ذکر کر کے رب نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اور وہ نعمتیں تمہارے اندر ہے، وہ نشانیاں رب کی تمہارے اندر ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کئی چیزوں کے بارے میں بول سکتے ہیں اپنے جسم کے اندر ہی کیا کیا پارٹ کیا کیا کام کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو جیسے پیشاب ہم خود ہی سے روک نہیں سکتے، اللہ رب العالمین اگر چاہ لے تو رک جائے گا، اللہ نہ چاہے ہمارے لیے ہماری موت تک، ہماری زندگی کے آخری دن تک ہم صحیح رہے، سالم رہے، بیماریوں سے بچے رہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ میرا جسم جیسے ورک کرنا ہے، جسم کا ایک ایک آرگن جیسے ورک کرنا ہے ویسے ورک کر رہا ہے، الحمدللہ۔ سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ تو ہم اپنی عبدیت بتانا ہے کہ ہم غلام ہیں اللہ آپ کے، آپ ہی ہمارے الخالق ہے، آپ مالک ہے، آپ ہی رازق ہے۔ سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ نفاق والی نماز نہیں پڑھنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے؟ یعنی سورہ نساء آیت نمبر 143 میں جو نماز کا ذکر رب نے کیا ویسی نماز ہمیں نہیں پڑھنا ہے، منافقین والی نماز، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی، منافقین کی صفات میں صحیح بخاری حدیث نمبر 34 سنایا جاتا ہے، کئی علماء سناتے ہیں، کئی مدرسین خطبہ حضرات سناتے ہیں، میں بھی سنایا ہوں، پھر سناؤں گا، کیونکہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ سورۃ الذاریات میں اللہ نے کہا، اور نصیحت کیا کرو کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کے لیے فائدہ بخش چیز ہے۔ تو سنی ہوئی حدیثوں کو، سنی ہوئی آیتوں کو بار بار سنتے رہنا ہے تاکہ مشق ہوتے رہے۔ اگر ہم غفلت میں بھول گئے ہیں اس آیت کو یا اس حدیث کو تو یاد آ جائے وہ آیت اور حدیث بار بار کے دروس کے ذریعے سے، تاکہ ہم اس گناہ سے بچا سکیں اپنے آپ کو انشاءاللہ۔ حدیث سنیے، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر۔ یہ 4 خصلتیں ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے، اس کے فوراً بعد مرتد کے بارے میں کچھ سمجھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس کسی میں ہوں گی تو وہ خالص منافق ہوگا۔ 4 خصلتیں جس کے اندر ہیں تو وہ خالص منافق ہے، نبی نے کہا۔ اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہوگی، ایک خصلت ہوگی، تو نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر ہے، اس وقت تک وہ رہے گی جب تک کہ وہ اس خصلت کو بھی نہ چھوڑ دے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہے، اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کر کے یا عہد و پیمان کر کے غداری کر جائے، وعدہ خلافی کر جائے، اور گالی گلوچ پر اتر آئے جھگڑے میں۔ 4 خصلتیں۔ اب یہ 4 خصلتوں پر ہم اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے اندر نفاق کی وہ ایک خصلت ہے، میں سمجھ لینا، میں اپنے آپ سے سوال کر کے اپنے آپ کو جواب دے لینا میں، اور وہ ایک خصلت نفاق کی میں اپنے اندر سے نکال دینا، کیونکہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، ایمان والے جھوٹ نہیں بولتے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو نفاق کی ایک خصلت میرے اندر ہے، اور وہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ میں اس کو چھوڑ نہ دوں، یعنی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دوں، تب تک نفاق کی ایک خصلت میرے اندر رہے گی۔ ہم اپنے آپ سے بولنا، ہر ایک مسلمان۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جھوٹ سے بچائے، آمین۔ ہر روز ہر فیلڈ میں ہم کو جھوٹ بولنے کی نوبت آتی ہے، لیکن کامیاب وہ ہوگا انشاءاللہ جو سچ بول کر اپنا نقصان اگر ہے تو نقصان کر لے گا، لیکن جھوٹ بول کر فائدہ حاصل نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، فائدہ نہیں حاصل کرے گا۔ جھوٹ کا فائدہ نہیں چاہیے، سچ کا نقصان برداشت کر لوں گا لیکن جھوٹ کا فائدہ نہیں چاہیے، یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کر رہا ہوں کیا، ہم اپنے آپ سے سوال کر کے جواب لینا۔ اگر کوئی امانت ہمارے اندر ہے تو ہم خیانت کر رہے ہیں کیا، سمجھ لینا۔ عہدہ اگر ہے کسی کے پاس، مسجد کا عہدہ، مدرسے کا عہدہ، لائبریری کا عہدہ، جمعیت کا عہدہ، یا بستی کی کوئی تنظیم کا عہدہ، چھوٹے عہدے سے لے کر بڑا عہدہ، امامت کا عہدہ،
مؤذن کا عہدہ ایک منصب ہے، وہ ہم ہمارے عہدے کو امانت سمجھے نہیں سمجھے یہ سمجھنا ہے پہلے، کیونکہ عہدہ بھی امانت ہے، منصب جو ملا ہوا ہے چھوٹا منصب ہو یا بڑا امانت ہے، اور امانت کا حق ادا کرنا ہے، خیانت نہیں کرنا ہے۔ جو رعیت اللہ نے دے رکھا ہے، کسی رعیت پر آپ کو کچھ منصب پر اللہ نے بٹھا رکھا ہے، اللہ کے بندوں نے آپ کو ایک رعیت کا ذمہ دار بنایا، تو اللہ کے بندوں نے بنایا مطلب اللہ رب العالمین کی طرف سے، آپ نے نہیں مانگے عہدہ، اللہ رب العالمین کے بندوں نے بنائے ہیں، تو وہ اللہ کی مدد رہے گی۔ اب آپ جن لوگوں پر ذمہ دار بنے ہیں ان لوگوں کا حق ادا کر رہے نہیں کر رہے، حق ادا نہیں کر رہے تو پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، اگر ناانصافیوں کے ساتھ آپ عہدے پر رہیں گے تو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور کتاب الاحکام میں حدیث ہے 71497151 یہ 3 حدیثیں دیکھ لینا۔ عہدہ ایک ذمہ داری ہے، ہاں، تو اس کا امانت سمجھنا اس کو اور حق ادا کرنا۔ اسی طریقے سے کوئی کچھ پیسہ دیا یا کوئی اور کچھ چیز رکھ کے گیا امانت کے طور پر، آپ کو اچھا سمجھ کے، امین سمجھ کے کہ امانت دار ہے، سچا آدمی ہے اور اچھا آدمی ہے، اور یہ میرے امانت میں خیانت نہیں کرے گا، میرے مال کی یا میری کوئی چیز کی حفاظت اس کے پاس اچھے سے ہو جائے گی، بلکہ کوئی رکھ کے گیا، تو امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ امانت میں خیانت کرنا منافقت کی نشانی ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو ہر کبیرہ گناہ سے، آمین۔ تو اگر یہ ہے تو یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسرا، وعدہ اگر کیے ہیں، اور وعدے کا مطلب کیا ہوتا معلوم؟ اگر آپ زبان سے بول رہے ہیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کو وقت دوں گا، وعدے کے الفاظ بولا ہے لیکن وقت نہیں دیا تو وعدہ خلافی ہو گئی۔ لیکن یہ بولا ہے بندہ کہ میں کوشش کروں گا آپ کو وقت دینے کی، لیکن ٹائم نہیں مل پایا، وقت نہیں دیا، تو کیا وعدہ خلافی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے وعدہ، اور بھی بہت سارے چیزوں میں وعدہ، اگر کوئی وعدے کے الفاظ کے ساتھ بول کر پھر وہ وعدے کو پورا نہیں کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، تو نفاق کی وہ خصلت اس کے اندر ہے، اور اس وقت تک رہے گی جب تک کہ وہ اس خصلت سے توبہ نہ کر دے اور وہ خصلت اپنے اندر سے نکال نہ دے۔ چوتھا، اذا خاصم فجر، اور گالی گلوچ دینے والا بھی نفاق کی ایک خصلت میں ہے۔ اب یہ چاروں خصلتیں اگر اس کے اندر ہے تو وہ پکا منافق ہے، عملی نفاق ہے یہ، ٹھیک ہے؟ چاروں میں سے کوئی ایک ہے تو بھی وہ اس خصلت کو اپنے اندر سے نکال دینا، کیونکہ رسول اللہ کے الفاظ کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ، اور جس کے اندر بھی ایک خصلت ہو ان چاروں میں سے کسی کے اندر ہو، فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، حَتَّى يَدَعَهَا، اس وقت تک وہ خصلت رہے گی جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے، نبی نے فرمایا۔ لہذا ہم اللہ کے غلاموں کو کیا کرنا ہے؟ منافقت کی صفات کے بارے میں علماء سے ہم ملنا ہے، علماء سے ہم مل کر سوال کرنا ہے، عالم صاحب، امام صاحب، تھوڑا منافقین کے صفات کے بارے میں قرآن حدیث کی کچھ دلیلیں بتا دو، اگر میرے اندر کچھ نفاق کی خصلتیں اگر ہے، منافقین کی صفات میرے اندر ہے، تو میں وہ خصلتوں کو، وہ صفات کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اللہ رب العالمین سے جنت پا سکوں موت کے وقت سے ہی۔ مجھے عذاب قبر نہیں چاہیے امام صاحب، ذرا مجھے سکھا دیجئے، بتا دیجئے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم علماء حق سے اپنی دوستی مضبوط کریں، علماء حق انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں۔ تو یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 34 سمجھ لیجئے۔ اور بھی بہت ساری منافقین کی صفات اور بھی آیات اور احادیث میں ہیں، لیکن وقت کم ہے، اس لیے میں اب یہاں پر منافق کی پہچان جو آپ کے سامنے کرا دیا ہوں مختصر وقت میں، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں منافق نہیں بننا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں چوری نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کے مال میں جو ہے خیانت نہیں کرنا ہے، عہدے میں خیانت نہیں کرنا ہے، ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے۔ گالی دینے والا منافق سمجھ لو، اگر اپنے اندر گالی دینے کی صفت اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ منافق کی خصلت ہے، اور ہم اللہ سے جنت کی امید اگر لگائے ہیں تو ہمیں منافق کی کوئی خصلت بھی اپنے اندر نہیں رکھنا ہے۔ اور جنت کب سے؟ عذاب پا لینے کے بعد جنت چاہیے، کیا توحید کی وجہ سے؟ یا عذاب نہیں پاتے ہوئے
ایک سیکنڈ کا عذاب نہیں لیتے ہوئے موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری چاہیے، توحید کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، سمجھ لینا ہے آپ. ٹھیک ہے. اب ہم مرتد کے بارے میں آپ کے سامنے جو بات سنا رہے ہیں اسے بہت غور سے سنیے. اللہ رب العالمین کے قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 72 ہے، 73 ہے، مرتد کے بارے میں ہے کہ یہودی جو تھے رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دن میں اسلام قبول کرتے تھے صبح میں، اور شام میں جو ہے وہ واپس اپنے کفر میں چلے جاتے تھے، تاکہ مسلمان جو کمزور مسلمان ہیں ان کے دلوں میں یہ شکوک پیدا کر سکیں کہ ان لوگوں کو کچھ اسلام میں عیب دکھا کیا، کچھ اور عیب ان کو سمجھ میں آیا کیا، بول کے دوسرے مسلمانوں کے، کمزور مسلمانوں کے دل میں شک پیدا کرنے کا کام کرتے تھے. بہرحال وہ تفصیل لمبی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، 86، 87، 88 سنا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پر زندگی گزارے اور اللہ کے پاس جائے تو اللہ رب العالمین اس سے دین اسلام کے علاوہ کا دین قبول کرنے والا نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العالمین کے پاس پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. اب دین اسلام کے علاوہ دین پر اگر کوئی چلتا ہے اس دنیا میں اور مر جاتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے وہ دین نہیں قبول کرے گا جو دین اسلام کے علاوہ پہ تھا، دین اسلام کے علاوہ ادیان کو قبول کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، اور سکھزم ہو، بدھزم ہو، اور بھی جو ادیان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، وہ ادیان کو اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ دین اسلام کو ہی قبول کرے گا. اب کوئی مسلم لڑکا کسی لڑکی کو دیکھا اور لڑکی میں سب سے بہترین لڑکی میں زینت والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ چہرہ. کیا ہے؟ چہرہ. چہرے کو دیکھا اور چہرہ اس کے دل میں بس گیا کہ یہ خوبصورت لڑکی سے مجھے شادی کرنا ہے، اور وہ بندہ اس کے پیچھے لگ گیا. وہ لڑکی دین اسلام پر نہیں تھی، وہ لڑکی ہندو تھی یا کرسچین تھی یا یہودی تھی یا دلت میں سے کوئی تھی یا سکھ میں سے کوئی تھی یا بدھسٹ میں سے کوئی تھی. اب ماحول تو کالجز کا اور یہ سب دیکھ رہے ہیں آج کے فتنے والے دور میں کیا چل رہا ہے. تو وہ اس لڑکی کو پانے کے لیے اسلام چھوڑ کر، وہ لڑکی اگر بولتی ہے کہ تجھے اسلام چھوڑنا پڑے گا اگر مجھ سے شادی کرنا ہے تو اس لڑکی کو پانے کے لیے وہ اسلام چھوڑ کر اس لڑکی کے دین کو قبول کر لے اور دھرم پریورتن کر لے، اپنا دین بدل لے، اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین کو اپنا لے، تو وہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. اسی طریقے سے اپوزٹ میں ہم بات کرتے ہیں. کوئی مسلم لڑکی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی لیکن اسلام اس کو سمجھائے نہیں اچھے سے، نہ اللہ کی معرفت، نہ رسول اللہ کی معرفت، نہ دین اسلام کی معرفت، اور وہ نیم سیک مسلم تھی، ماڈرن مسلم تھی، ماڈرن ڈے کے حساب سے، بس آدھار کارڈ میں ریلیجن اسلام لکھا ہوا ہے اور مسلم لکھے ہوئے ہیں کہ ہاں ہم مسلم ہیں. اس طریقے سے وہ لڑکی کسی نان مسلم کو پسند کر لے، نان مسلم کا پیسہ اس کو اچھا سمجھ میں آئے، اگرچہ کہ چہرے سے وہ خوبصورت نہ ہو لڑکا، لڑکے بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ خوبصورت رہتے ہیں الحمدللہ. اب اگر خوبصورت بھی ہو، پیسے والا بھی ہو،
تو وہ اس لڑکے کو پانے کے لیے دین اسلام چھوڑ دے. لڑکا بولتا ہے کہ تجھے میرا دھرم ماننا پڑے گا, اپنانا پڑے گا, تو تیرے دھرم کو چھوڑ دے. تو وہ لڑکی اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے دین اسلام کو چھوڑ کر آریہ سماج کی مندر میں جا کر یا کورٹ میرج کر لیتی ہے اور وہاں پر اپنا ریلیجن چینج کر لیتی ہے. ایکس وائی زیڈ جو بھی ریلیجن کا وہ لڑکا ہو, کرسچین ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, جو کوئی بھی ریلیجن کا ہو, وہ اس ریلیجن کو قبول کر لیتی ہے اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے. تو وہ کیا ہو گئی؟ مرتد ہو گئی. جو دین چھوڑے, دین اسلام چھوڑ دے, وہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ مرتد. یہ دو چیز سمجھ میں آ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ماڈرن ڈے جو آج دیکھ رہے ہیں لوگ اور ماڈرنزم کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں, نیم سیک مسلم لڑکے, نیم سیک مسلم لڑکیاں ایسا کر رہے ہیں. آئے دن خبریں آ رہی ہیں. ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی میرے واٹس ایپ میں لوگ بھیجتے ہیں کہ بھائی آپ تلنگانہ اسٹیٹ کی اہل حدیث جمعیت کے پریزیڈنٹ بنے ہیں 1 مئی 2016 سے, اور آپ کا پریس کانفرنس کے ذریعے ہم سمجھے ہیں آپ کے بارے میں اور آپ کو سن رہے ہیں, اور آپ کچھ لوگوں کے کام کرتے ہیں سوشل ویلفیئر وغیرہ کے. تو آپ سے ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے, یہ ایک لڑکی اپلیکیشن داخل کی ہے اپنی شادی کسی نان مسلم سے کرنے کے لیے, تو یہ اپلیکیشن ہمارے پاس آیا ہوا ہے منڈل آفس سے. لہذا آپ تھوڑا سا وقت نکالیے, ہمارے ساتھ چلیے, اس لڑکی کے ماں باپ سے ہم ملاتے ہیں آپ کو, اس لڑکی سے ملاتے ہیں, تھوڑا اس کی کاؤنسلنگ کریے, کیونکہ ابھی اس کو جو شادی کی ڈیٹ ملی ہے 15 دن بعد, 1 ہفتے بعد یا 1 مہینہ بعد, وہ اپلیکیشن داخل کر لی ہے کہ فلاں نان مسلم لڑکے سے مجھے شادی کرنا ہے اور میں جو ہے بالغ ہوں اور میں جو ہے اس کا دھرم قبول کرنا چاہتی ہوں اور میرے دین کو چھوڑنا چاہتی ہوں. اس طریقے سے وہ ایکسیپٹ کری ہے منڈل آفس میں کسی آفیسر کے سامنے جو یہ سب کام کرتے ہیں, جو رجسٹرار میرج جو ہوتی ہے. تو وہ اپلیکیشن کی فائل یا پیپر یا امیج واٹس ایپ میں جب پہنچی تو ہم پھر اس گھر پہ پہنچتے ہیں, ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنو, سمجھو اچھے سے کہ یہ جو جسم ہے تمہارا, یہ جسم جو ورک کر رہا ہے ٹاپ ٹو باٹم, یہ اس کے مالک آپ نہیں ہیں, اس کا مالک اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون صرف موت کے خبر سننے پر ہی پڑھتے ہیں. سمجھو اس آیت کو, صرف موت کی خبر سننے پر ہی نہیں پڑھنا ہے, سمجھو اس آیت کو. انا للہ, بے شک ہم اللہ کے ہیں. اس جسم, اس روح کا مالک کون؟ اللہ. اس پر اسی کا حکم چلے تو اچھا ہے. اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرو, رب کے حکم کی پیروی کرو. اگر آپ کا نفس آپ کو آمادہ کر رہا ہے کچھ کفر کروانے کے لیے, تو آپ سمجھو کہ وہ کفر سے آپ کو ایٹرنل لائف میں ہیل فائر ملے گی, ہمیشہ کی جہنم کی آگ مل سکتی ہے. مت جاؤ اس کفر کے طرف. سمجھو اللہ کے بارے میں. اس سے کچھ کوشچنز کرتے ہیں ہم اباؤٹ اللہ, اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اباؤٹ دین اسلام. جواب تو ملتا نہیں ہے. کبھی کلمے کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں تو لا الہ لا الہ لا الہ اس طریقے سے اٹکتے ہیں کلمہ سنانے کے لیے. سبحان اللہ, کوئی پڑھ کر سنا بھی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کلمہ ہے, لیکن میری مرضی ہے, میں اپنے حساب سے اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں, میں جو ہے اپنے دین کو چھوڑ کر اس کے دین کو اپنانا چاہتی ہوں. اس طریقے سے منہ پھٹ لڑکیاں بول بھی دیتے ہیں. ڈر نہیں اللہ کا, جہنم کے بارے میں کبھی سمجھے نہیں, قرآن کا ترجمہ کبھی پڑھے نہیں, سیکھے نہیں, نہ جنت کے بارے میں سیکھے نہ جہنم کے بارے میں سیکھے قرآن و حدیث سے کہ کیا ہے جنت اور جہنم کا. وہ بھی علم سیکھنا ہے. دیکھ نہیں سکتے ہم اس دنیا کی آنکھ سے جہنم و جنت کو, کیسی ہے وہ اللہ کو معلوم, لیکن اللہ نے اس کا ذکر کر دیا قرآن میں کہ ایسی ایسی ہے جہنم اور ایسی ایسی ہے جنت. تصور نہیں کر سکتے ہم, تو نہیں معلوم اللہ رسول, نہیں معلوم جہنم و جنت. بس دنیا داری کی جو ہے تعلیم لیے اور دنیا میں ہی مصروف رہے اور بری صحبتوں میں رہے
اور پھر اسی راستے کو اپنا جو ہے آخری سانس تک وہ راستہ چن لینا چاہتے ہیں. سمجھاتے ہیں کچھ لڑکیاں توبہ کر لیتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, کچھ لڑکے نہیں آتے, اور ریشیو بہت کم ہے واپس آنے والوں کا, ریشیو بہت کم ہے واپس آنے والوں کا. جو مرتد ہو گئی وہ لڑکی واپس آنا بہت کم ہے. اللہ ہی چاہے تو کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. ایک والد کا کال آیا مجھے دلی سے, شیخ صاحب میری لڑکی الحمدللہ خوبصورت, الحمدللہ گریجویٹ, لیکن ایسا ایسا کری, ایسا ایسا کری, اب اس کو واپس لانے کے لیے کیا کروں؟ اب وہ جو ہے اس لڑکے کے ساتھ جو ہے چرچ جا رہی ہے, اور اس لڑکے کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے اس کے کرسچینٹی والے اعمال کر رہی ہے, اسلام چھوڑ دی ہے. کبھی کبھی کال کر لیتی ہے اپنی ماں سے, تو کیا کرنا؟ تو میں پہلے ان ماں باپ کی کلاس لیتا ہوں. ماں باپ کی کلاس اس لیے, اگر آپ ان کی دینی تربیت کیے ہوئے ہوتے, اسلام سکھائے ہوئے ہوتے, اللہ رسول کی پہچان کرائے ہوئے ہوتے, تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. تو پہلے ان کی کلاس ہوتی ہے, پھر کوشش کرتے ہیں, راستہ بتاتے ہیں کہ اس لڑکی کو کیسے واپس لایا جائے. اللہ کے بندو, آرٹیکل 25 انڈین کانسٹیٹیوشن ہمارے لیے آزادی ہے, رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, اور یہ کوٹ ہم کر رہے ہیں, یہ کوٹ کر رہے ہیں ہم الحمدللہ, ٹو پریکٹس, ٹو پریچ, ٹو پروپیگیٹ آور ریلیجن اسلام اینی ویئر ان انڈیا ٹو اینی انڈین. اس کے لیے ہم کوٹ کر رہے ہیں, کیا آزادی ہے ہم کو. لیکن یہ لوگ بھی کوٹ کرتے ہیں آرٹیکل 25, رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن ہمیں ملا ہوا ہے. میں میرے مرضی سے کوئی دین کو قبول کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, مجھے وہ دین پر نہیں رہنے کا ہے, انڈیا ہے یہ. اس طریقے سے بول کے اپنے آپ کو دیکھے. پولیس اسٹیشن بھی جانا کبھی پڑتا ہے, تو پولیس والوں کے سامنے بھی جب بحث ہوتی ہے, کیا ہوں ڈیبیٹ پولیس اسٹیشن میں بھی, تو وہاں پر اب جب آرٹیکل سنا دیے اور بالغ ہے اور ہندوستان میں اجازت ہے, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. پولیس والے بولتے مولانا صاحب اب جائیے, آپ پیرنٹس کے ساتھ اپنا دیکھ لیے, سمجھا لیے, لیکن ان کو آزادی ہے ہندوستان میں, لہذا وہ اپنے آزادی پر عمل کریں گے, اب آپ جائیے. ایسا ہوتا ہے. تو واپس آنے کا ریشیو کم ہے. تو یہ نہیں مرتد ہونا, اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے مسجدوں سے جوڑ کے رکھنا, لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. ذمہ داری ہے ماں باپ کی, مسجدوں سے جوڑ کر رکھنا اولاد کو اپنی. عورتوں کا انتظام اہل حدیث مساجد میں اسی لیے ہوتا ہے, نماز کے لیے, دروس کے لیے, ہفتہ واری درس کے لیے. رفیق صاحب یہ ہر منڈے ہوتا ہے اس مسجد میں درس الحمدللہ. تو ایسے ویکلی درس اگر ہوئیں گے تو کیا ہوگا؟ الحمدللہ اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, دین اسلام کے بارے میں جانکاری ملتے رہے گی. تو بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا اور کبھی مرتد نہیں ہوگا. اور اگر اس کے اندر کچھ نفاق کی خصلتیں ہیں بھی, تو ایسے بیانات سن کے, قرآن حدیث کے دلائل سن کے اپنے اندر سے نفاق کی خصلت کو بھی نکالنے کی پوری کوشش کرے گا, منافقت سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا. مرتد ہونا تو دور کی بات ہے. صحیح ہے. اللہ کے بندو آیت سنیے, کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. ترجمہ سنیے, اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. ایمان میں تھے نا, ایک مسلمان ماں باپ کو پیدا ہونے والا مسلمان ہی ہے نا, ایمان میں تھا, ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا. تو اب اللہ ایسے لوگوں کو کیا ہدایت دے گا, کیسے ہدایت دے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو, ان لوگوں کو جو اپنے ایمان کے بعد کفر کرے. انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول جو ہے سچے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, گواہی دی. اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی, واضح دلیلیں یعنی قرآن و حدیث آ چکی. اس کے باوجود کفر کر گئے, نعوذ باللہ. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ لوگ ان کی جزا
پائیں گے، اور جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کے تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کے تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے، ہمیشہ اس لعنت میں رہنے والے ہیں یہ، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور یہ موت کے بعد عذاب جو اللہ دینے والا ہے اس کے بارے میں، لیکن جب تک زندہ ہے وہ کہاں رہیں گے؟ لعنت میں رہیں گے۔ اب اگر شریعہ لا امپلیمنٹ ہے، شریعت کا قانون نافذ ہے کسی ملک میں یا کسی اسٹیٹ میں، وہاں پر اسلام والا جو پیدائشی مسلمان تھا وہ مرتد ہو جائے تو اسے توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ اگر توبہ کرتا ہے تو الحمدللہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک کو لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کروائے اور توبہ قبول کر لی ہے اس بندے کی۔ تو سنو اللہ کے بندو، توبہ کی مہلت دی جائے گی، توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ، توبہ نہیں کرتا ہے تو حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6922 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا دین یعنی دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے، دین بدل دے، فاقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ 6922 صحیح بخاری۔ تو اللہ کے بندو، اب یہ سننے کے بعد کچھ ایتھسٹ یا کچھ نان مسلمز یا کچھ ایسے مسلم جو اورینٹلسٹ ہے، بس نیم سے ایک مسلم ہے، وہ بولتے ہیں یہ کیسی بات ہے، باربرک لا ہے، یہ تو تشدد ہے، یہ اسلام تو امن والا دین ہے بولتے آپ لوگ، سلامتی والا مذہب ہے بولتے آپ لوگ، اور یہ قتل کر دو، یہ کیسی بات ہے؟ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کا ثواب کا کام ہے، آپ لوگ بولتے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 پیش کر کے، پھر آپ لوگ ہی مسلمان ہوتے ہوئے یہ بول رہے کہ جو بندہ دین اسلام چھوڑ کر کوئی دین اور دوسرا قبول کر لیتا ہے، اپنا دین بدل دیتا ہے تو اسے قتل کر دو، یہ اسلامی سزا ہے بول رہے۔ تو یہ کیسی بات ہوئی؟ ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے، اور ایک جان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، آپ ہی بول رہے۔ تو پھر یہ قتل کی سزا کیوں دے رہے اس کو؟ ایسا ڈیڑھ ہوشیاری کے باتیں کرتے ہیں اور باربیرک لا بولتے ہیں۔ جاہلوں کو ہم یہ جواب دیں گے کہ جہالت چھوڑو، اپنی عقل سے مت سمجھو اسلام کو۔ اس انڈیا میں میں فصیح الدین حیدرآبادی اگر اجمل قصاب والا کام کروں گا تو میرے اوپر 120A IPC لگا کر یا تو مجھے عمر قید کی سزا سنا دیں گے یا تو اجمل قصاب کی طرح پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ تو یہ انڈیا کا لا ہے نا بھائی، یہ اسٹیٹ ہے، بابا صاحب امبیڈکر کا قانون چل رہا ہے، تو وہ بندہ قانون آف اسٹیٹ یعنی کسی کنٹری کے قانون کے خلاف جا کر ایک ایسی حرکت کرا، کنٹری کے خلاف حرکت کرا، وار اگینسٹ نیشن کیا، تو کنٹری کے لا کو اختیار ہے نا، یا تو عمر قید کی سزا دے دے یا تو پھانسی دے دے، اور ایسا ہوا نا۔ تو یہ باربرک لا نہیں ہوا باربرک لا۔ فساد فی الارض روکنے کے لیے ایسا قانون ضروری ہے۔ دیکھیے 3 لوگوں کو قتل کرنے کی سزا، قتل کی سزا 3 لوگوں کو، 3 قسم کے لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں، سزائے موت دے سکتے ہیں، یہ اسلام سکھایا ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، سنن نسائی میں اور بہت ساری جگہ ہے، بخاری میں بھی ہے۔ کون ہے وہ 3؟ پہلا، جو دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے، کوئی دوسرا دین قبول کر لے، اس کو قتل کر دو، ایک۔ اور دوسرا، شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اسے قتل کر دو، اور تیسرا، کسی کی جان اس نے لیا ہے، ایک مسلم، اگزامپل دے رہا ہوں میں اپنے نام سے، فصیح الدین حیدرآبادی اگر کسی جان کو قتل کر دے یا کسی رمیش کو قتل کر دے، میں کسی عبداللہ کے قتل کی بات نہیں بول رہا ہوں،
عبداللہ تو مسلم ہے، فصیح الدین تو مسلم ہے، ایک رمیش یا ایک جان کا اگر قتل کرتا ہے فصیح الدین، تو فصیح الدین کا قتل کر دینا چاہیے بدلے میں اس جان یا اس رمیش کے قتل کے بدلے میں، تاکہ دوسرا کوئی اور فصیح الدین نہ اٹھے کسی اور کا قتل کرنے کے لیے۔ اسلام کا یہ لا ہے، اسلام کا یہ لا ہے، سمجھو اللہ کے بندو، یہ باربرک لا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے کیا کہا؟ قصاص میں زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قصاص، قصاص میں زندگی ہے۔ اب کوئی سوال کرے بھائی انہوں نے ان کا مرڈر کرے تو اب ان کا قتل کر دو کیونکہ انہوں نے ان کا مرڈر کرے، تو زندگی کہاں ہے؟ ان کی بھی تو جان جا رہی ہے نا، زندگی کہاں ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، رب نے کہا۔ تو اگر عبداللہ نے عبد الرحمن کا قتل کیا ہے تو بدلے میں عبداللہ کو قتل کرنا ہے، اسلام کا یہ قانون ہے۔ تو پھر حیات بھی بول رہے، قرآن کی آیت سنا رہے، تو حیات کہاں ہے؟ بلکہ اس کو بھی حیات نہیں دے کے موت دے رہے نا۔ تو یہ حیات والی بات کیا ہے؟ حیات یہ ہے کہ وہ قتل کیا تھا، اب بدلے میں اس کا قتل کر دیا جائے اور لوگوں کے سامنے، تو دوسرے انسان قتل والا جرم نہیں کریں گے اور لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں گی۔ یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں زندگی ہے۔ ایک کسی کا قتل ہوا ہے تو قاتل کا قتل کر دو قصاص کے بدلے میں، تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور کبھی قتل نہ کریں اور زندگیاں محفوظ رہ سکیں۔ تو تین قسم کے لوگوں کا سزائے موت یہ اسلام نے بتایا ہے، تو ایک ہے مرتد، دوسرا ہے شادی شدہ زانی، تیسرا ہے قاتل۔ تو اللہ کے بندو، اسلام باربرک لا نہیں سکھاتا، اسلام پیس سکھاتا ہے، اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اسلام ہمیشہ سے امن اور سلامتی ہی عام کیا ہے، اور ہماری ڈیوٹی سمجھتے ہیں ہمارے حدیث مسلمان کہ ہم لوگوں کو مرتد ہونے سے بچائیں گے، ان کو اسلام سکھاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے۔ ہم لوگوں کے اندر اگر نفاق کی کچھ صفات دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو نرمی سے سمجھائیں گے احادیث اور قرآن، تاکہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کر کے وہ گناہ چھوڑ دیں اور وہ بھی اچھے مسلمان بنے رہے، تاکہ ان سے بھی دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ ہم یہ کام کرتے رہیں گے ہماری جماعت الحدیث کی مسجدوں سے، ہمارے جماعت الحدیث کے مدرسوں سے، ہمارے جماعت الحدیث کے سٹیجز سے ہم امن اور شانتی پھیلانے کا کام اور اسلام کی تمام اچھائیاں سکھانے کا کام کرتے رہیں گے۔ ہم مسلمانوں کو بھی سکھائیں گے، نان مسلمز کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو تین جو باتیں تھی آج کے درس کی، مسلم، منافق اور مرتد میں فرق سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ۔ ہمیں بچنا ہے تمام قسم کی کبیرہ گناہوں سے، ہمیں بچنا ہے تمام قسم کے نفاق والی صفات سے، اور ہمیں ارتداد جیسے گناہ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھتے رہنا ہے، سناتے رہنا ہے انشاءاللہ، اور علماء حق سے ہم اپنی دوستی مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ، اور جماعت اہل حدیث کی مسجدوں سے، جماعت اہل حدیث کے مدرسوں سے، جماعت اہل حدیث کے علماء سے اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑے رکھنا ہے، اپنی اولاد کو مضبوطی سے جوڑے رکھنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم اس دنیا میں صرف امن اور سلامتی پھیلانے والے بنے رہے ہماری موت تک انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ریاکاری کے شرک سے بھی بچنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا بنائے رکھے، اور موت اس حالت میں آئے کہ ہم اللہ کے راضی کرنے والے کسی کام میں مصروف رہیں اور ہم ملک الموت ہماری روح لے کر جائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔